آج کا جو میرا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائے، انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے رہا۔ دنیا کے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا تو ان کے لیے اور قیامت تک آنے والی ان کی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام زندگی متعین کر دیا، اور بنو آدم نے فیصلہ کر دیا کہ جو میرے وضع کردہ نظام کی پابندی کرے گا، جو میری باتوں کو مانے گا، وہی کامران و کامیاب ہوگا، اور اس کے برعکس جو میرے وضع کردہ نظام کی پابندی نہیں کرے گا، جو میری باتوں کو نہیں مانے گا، اس کے لیے ویل ہے، بربادی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، میرے بندو، اگر تم نے میری باتوں کو مان لیا، تم نے میرے نبی کی باتوں کو مان لیا، یقیناً تم کامیاب ہو گئے، تمہارے لیے بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، اے میرے بندو، اگر تم نے میری باتوں کو نہیں مانا، میرے نبی کی باتوں کو نہیں مانا، اے میرے بندو، یقیناً تم نے اپنے آپ کو وادے گمراہی میں ڈال لیا، یقیناً تم نے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے دنیا کے مسلمانوں کا تمہیں کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے میری باتوں کو ماننا ہوگا، میرے نبی کی باتوں کو ماننا ہوگا، تب ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں میرے پیارے بھائیو، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو پتا نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا، کیسے پیش آئے گا۔ دنیا کے مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی عیش و آرام ہے، اس دنیا میں ہم اور آپ بالکل غرق ہو چکے ہیں، بالکل ڈوب چکے ہیں، اپنے آپ کو ہم نے دنیا کے حوالے کر دیا ہے۔ جاگو مسلمانوں، اپنے رب کو یاد کرو، صحابہ کو دیکھ لو میرے پیارے بھائی۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن نبی کی سنت سے منہ موڑنا ان کو منظور نہیں۔ مروان بادشاہ کا زمانہ ہے، مروان بادشاہ منبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ مروان بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے، اپنے پہرے داروں کے ذریعے سے لوگوں کے مابین یہ خبر جاری کروا دی، لوگوں کے اندر یہ پیغام جاری کروا دیا کہ نہ تو کوئی خطبہ کے دوران نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تو کوئی خطبہ کے دوران قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ تو کوئی خطبہ کے دوران آپس میں بات چیت کر سکتا ہے۔ پہرے داروں نے لوگوں کو آگاہ کر دیا، وہ لوگوں، بادشاہ کا حکم ہے اس پیغام پر عمل کرنا۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ بادشاہ نے لوگوں کے مابین کیا خبریں جاری کروا دی ہے، انہیں تو صرف یہی معلوم تھا کہ اگر کوئی مسجد کے اندر آئے، 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر بیٹھے، اور نماز پڑھنے کے لیے جیسے سینے پر میزبان سے اللہ اکبر، پہرے داروں نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا ہے سعید آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سعید کہتے اے بھائی بتاؤ آج کے دن میں کیوں نہیں نماز پڑھ سکتا؟ پہرے داروں نے کہا سعید کیا آپ کو نہیں معلوم، اے سعید کیا آپ کو نہیں معلوم کہ بادشاہ نے خبریں جاری کر دی ہے کہ نہ تو کوئی خطبہ کے دوران نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تو قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ تو آپس میں بات چیت کر سکتا ہے۔ اے سعید اگر آپ بادشاہ کے حکم کی مخالفت کریں گے، اے سعید آپ کے لیے خیر نہ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سعید کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، کیا میں تمہارے بادشاہ کے لیے، کیا تمہارے بادشاہ کی خوشی کی خاطر میں نبی کی سنت کی مخالفت کر بیٹھوں؟ کہا مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے میرے پیارے بھائی، کہا یہ مجھے قطعی منظور نہیں ہے کہ میں دنیا کے ایک انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر جاؤں، نبی کی نافرمانی کر جاؤں، نبی کے نقش قدم پر اپنے آپ کو بالکل ہٹا لوں۔ پہرے داروں نے کہا سعید اگر آپ زبردستی کریں گے
اگر آپ بادشاہ کے حکم کی مخالفت کریں گے اے سعید تب تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے۔ جواب سنیے میرے پیارے، وہ کہتے ہیں پہرے دارو، اے پہرے دارو اگر تم یہ چاہتے تو میرے سر کو میرے دھڑ سے الگ کر دو، میرے سر کو قلم کر دو، لیکن میں نبی کی سنت کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے پیارے بھائی، یہ تھے صحابہ کرام جو جان دینا گوارا کر لیتے تھے لیکن نبی کی سنت کی مخالفت نہیں کرتے تھے میرے پیارے۔ آج ہم اور آپ کا حال کیا مسلمانوں؟ ذرا ہم اور اپنے ضمیر سے پوچھیں ہمارا ایمان کہاں تک ہے؟